بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہم بیان کریں گے دیانت داری کا صلہ۔ یہ 640 ہجری کا ایک واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو القبیس اور کئی کان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صف نماز کے لیے درست ہو رہی تھی۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھی، جبکہ دیگر نمازیوں کی صفیں بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ تو تھی، لیکن دور دراز مسافت کی وجہ سے صرف دلوں کی آنکھوں سے ان کا دیدار کر رہی تھی۔ دور کے ان نمازیوں کی یہ صفیں بلند و بالا پہاڑوں اور سمندری جزیروں، شہروں اور بستیوں، صحراؤں اور وادیوں، کوہساروں کی چوٹیوں اور محللات اور جھونپڑیوں، قید خانوں اور مرغزاروں، لک و دک ریگستانوں اور برفانی پہاڑوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت تک مسلسل کھڑی ہوتی رہی جب تک اس خطہ ارضی پر مسلمان آباد رہیں گے۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد و گرم، خشک و تر، انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے قاصر بھی تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک و پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے کی شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوہ کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاہ خرچیوں کو دیکھ کر دنیا پہ للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب العزت کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور ہی سہی، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ علی کل حال، کھڑا ہوا اور قمیص اتار کر پکارنے لگا لبابا لبابا۔ یہ بات سن کر عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیص اتار کر اسے دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہے، انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکے۔ ابو غیاث نے کہا انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانکیں جواب دے گی اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم سم مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک سے اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے طاؤس پڑا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ یوں کہا کرے اللہم احیینی ان کانت الحیات خیرا لی و توفنی ان کانت الموت خیر لی۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا
اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ اسی وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی، دل میں القا ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ لگتا یعنی کہ گم شدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو کوا جواب دے گیا کہ کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانائے عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گم شدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات اور دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کمپٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھوں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھروں اور ان کا تن ڈھانکوں، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ ہمیانی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی نہ تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن ہے تو بتا دو۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہیں تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے ایسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی، جو کوئی اسے واپس کرے گا اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہے، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو۔ آپ اس نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منظر پر چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے؟ حاضر ہوں ابو غیاث۔ لبابہ بولی، میں نے ایک شخص کو اس کی ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو ہمیانی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا وعد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تو اسے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا
تو معلوم ہوا کہ اس کا دل ان کی بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقہ کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک احساس اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پایا احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں اور ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکے، تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان اور کوئی روزہ قبول نہیں، اور نہ یہ لوگ روزے کی حقیقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمان رسول ہے، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا لیٹا رہا اور وہ اس کے ایک فاقہ سے خبردار بھی تھا۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمانی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں حاضر عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ صحیح تو 10 دینار ہی کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کہ ہمیانی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اسے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس فیصلے کا اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اب ابو الغیاس نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں؟ لبابہ اور اس کی بیٹی یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی بانچیں کھلی رہ گئی۔ چنانچہ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ ایک نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا تھا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکے۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تھا اس کے پاس 3000 دینار تھے
اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دینا جو بہت ہی زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ اور میں نے احمد بن یونس یربوئی سے سنا ہے، اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ یہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے ہیں۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان میں سے اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ ان میں خامدوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں ہمیانی والا قصہ سناتا اور وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ پھر 40 سال بعد پتا چلا کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے، رہے نام اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔